نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ سے بات کریں گے ان 5 لوگوں کے بارے میں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ہم آپ کو آج ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، ایسے افراد جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کبھی قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کی کوئی بھی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اسی وجہ سے کہ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ شخص کا گزر ہوا۔ اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اے انسان، تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں اسے دنیا میں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب سے میں اس کمبخت کو اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں، میری غربت ہی ختم نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں، میں بہت غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتا، اور شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا۔ پریشانیوں نے مجھے آ گھیرا ہے۔ جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں اور جب سے میں نے اس سے شادی کی ہے، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا، اے انسان، میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے خطاب فرمایا، اور خطاب کے دوران آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، ایک شخص کی پڑھی ہوئی نماز دنیا میں ہی اس شخص کے منہ پر اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر میں رحمت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال، جان، روزی اور رزق میں برکت ہو، تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، وہ انسان جو شرابی ہو، شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی کبھی قبول نہیں ہوتی اور اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھوت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا تو پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ پیارے دوستوں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ دوستوں، تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ کبھی نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض اور اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟
ہرگز نہیں۔ تو پیارے دوستوں، خدا جن جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدا اپنے والدین کو راضی کر لیجیے۔ اور پیارے دوستوں، چوتھا وہ شخص جو سود خور انسان ہے۔ سود خور انسان کی نماز بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ سود خور انسان صبح شام حرام کھاتا ہے۔ سود تو ویسے ہی حرام ہے۔ جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور دوستوں، پانچواں شخص اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والا۔ اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی بھی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھیں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ دوستوں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستوں، جن کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اور دوستوں، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ یہ 5 بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہمارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دیں، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ حضور، ہمیں کیسا پتہ چلے کہ آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے جو ظہر کی نماز ادا کی ہے، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے، تو یہ نماز قبول ہوئی ہے بھی یا نہیں؟ تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا تو پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، اپنے گھر والوں پر ظلم نہیں ڈالو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا، جی تو آپ نے کیا سنا ہے؟ کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، تو کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جناب آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، وہ کیسے؟ کہا، میرا جب جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک اٹھاتا ہوں اور پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ پیارے دوستوں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں، صرف یہی سوچ کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے کہ تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ تو محترم دوستوں اور پیارے بھائیوں، اچھے اخلاق کی عادت بنائیں۔ اچھے اخلاق کی 360 قسمیں ہیں، ایک قسم بھی کسی کو نصیب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ میں نے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔